بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کے بارے میں ہم بات کریں گے، تو کیسے پتہ لگائیں کہ ان کو آنکھوں میں پرابلم ہے؟ کبھی کبھی وہ نہیں بتا پاتے ہیں ہمیں. اصل میں جب کچھ بیماریاں آنکھوں کی ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ بچے کی آنکھ بچہ کھولتا ہے اسی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ جو آئی لیڈ ہوتا ہے آنکھ کا، یا جو یہ جس کو اردو میں آنکھ کا ڈیلا کہتے ہیں، جی. وہ اس کی موومنٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی بیماری ہے، کیونکہ اس کی موومنٹ اور اس کی جو پوزیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت ساری جو بیماریاں ہیں آنکھ کی بچوں میں خاص کر. اور اس کے علاوہ جب بچے مثلاً جب اسکول گوئنگ ہوتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچوں کو سر میں بہت درد ہونے لگ جاتا ہے، یا پھر ان کو اگر مطلب نیئر ویژن کا پرابلم ہو جاتا ہے، نزدیک سے کچھ ایسی بیماریاں ہیں آنکھ کی جس کی وجہ سے نزدیک کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، دھندلی دکھائی دیتی ہیں، تو بچہ مطلب دور کی کچھ چیزیں دھندلی دکھائی دیتی ہیں. اور کچھ آئی کی جو موومنٹ ہے، آئی کی جو حرکت ہے وہ بہت متاثر ہوتی ہے کچھ بیماریوں میں آنکھ کی. تو جو آپ کی آئی موومنٹ ہے بیسیکلی، اور جو آنکھ کی پوزیشن ہے اندر آپ کے جو آنکھ کا سٹرکچر ہے یا اس کا جو ساری اندر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. خاص کر ماں باپ کو تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی بیماری ہے، لیکن یہ کہ وہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آنکھ کی پوزیشن نارمل جگہ پہ نہیں ہے، یا پھر اس کی موومنٹ یا حرکت ٹھیک نہیں ہے، یا بچے کو دھندلا دکھائی دیتا ہے، یا سر میں درد رہتا ہے، تو یہ بیسیکلی یہ سمٹمز یا شکایات بچوں کو آ رہی ہوتی ہیں. اور آپ نے بہت اچھی طرح اشارہ کیا کہ بچے تو انہیں پرابلم ہوتی ہے، تو پھر میرے خیال سے وہ لکھنے میں بہت سی غلطیاں کرنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں صحیح نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو اگر بہت غلطیاں ہو رہی ہیں تو پھر کہنے لگتے ہیں نا کہ بچے کو فوراً ڈانٹنے پھٹکارنے لگتے ہیں، تم صحیح سے نہیں دیکھتے ہو، دھیان کدھر ہے، تو آنکھیں چیک کرا لینی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. بعض اوقات بچے کیونکہ بچہ تو ایکسپریسو نہیں ہوتا، اس طرح سے اسے نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ میں کس طرح سے بتاؤں جو اس کو پرابلم ہے. لیکن خاص کر والدین کو یا پھر جو ان کے استاد ہیں اسکول میں، ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اگر بچہ لکھنے میں غلطی کر رہا ہے، ریپیٹیٹیولی بار بار وہ غلطی کر رہا ہے، یا سر کو پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے، یا آنکھوں کو چندھیا کے دیکھتا ہے، مطلب اپنی آنکھوں کو ایسے چھوٹا کر کے دیکھے گا نا اگر اس کو دور سے چیزیں نہیں نظر آ رہی، تو یہ جو اس طرح کی جو مطلب سائن سمٹمز آ رہے ہیں بچے کو، جو علامات آ رہی ہیں، یہ خاص کر اگر اسکول میں تو جو اس کے ٹیچرز ہیں ان کو یہ بات ان کے پیرنٹس کو بتانی چاہیے. یا مطلب بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا، وہ ایکسپریس نہیں کر پاتا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے. اچھا، ایک پرابلم بچوں میں ہوتی ہے کہ ان کے آنکھوں سے پانی آتا ہے. کچھ بچے دیکھتے ہیں کہ مسلسل ان کے آنکھوں سے پانی آ رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی کوئی خاص بیماری ہے؟ دیکھیں، جو آنکھوں میں پانی آتا ہے بیسیکلی جو ہمارے آنسو ہوتے ہیں آتے ہیں آنکھوں میں، ان کے گلینڈز ہوتے ہیں آنکھوں کے اندر، نیزولیکریمل ان کو ہم اپنی سائنس میں یا میڈیکل سائنس میں وہ کہتے ہیں گلینڈز. تو وہ جو ان کی ایک نالی ہوتی ہے وہ ناک کی طرف آ رہی ہوتی ہے، اس نیزولیکریمل گلینڈ کی. جو بچہ جو اس بیماری میں شکار ہوتا ہے اس بیماری کا، اس کے وہ گلینڈ جو ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، وہاں سے اس کا جو رستہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جو نارملی آپ کو ٹیئرز آ رہے ہوتے ہیں جب آپ کو رونا نہیں آ رہا، لیکن ٹیئرز تو بن رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو ڈرین ہوتا رہتا ہے آنکھ سے، مطلب وہ آپ کی آنکھ سے نکلتا رہتا ہے. تو ان بچوں میں کیونکہ وہ رستہ بند ہو گیا ہوتا ہے، اگر وہ روب نہیں بھی رہے ہوتے تو جو ٹیئرز ہوتے ہیں یا آنسو ہوتے ہیں وہ آنکھوں میں جمع رہتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ بچے کی آنکھ میں دونوں آنکھوں میں پانی آتا رہتا ہے، یا ایک آنکھ میں، یا مطلب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کی آنکھوں سے گر رہا ہوتا ہے پانی. تو یہ سارا جو ہے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس میں مطلب یہ ساری اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس کو یہ والا پرابلم ہے. تو ان کو فوراً ڈاکٹر کے یہاں جانا چاہیے. اس کا ٹریٹمنٹ کیا کرتے ہیں؟ اس کا ٹریٹمنٹ یہ کہ پہلے تو ہم اس کو ڈراپس دیں گے، آئی ڈراپس بچے کو، لیکن یہ تو اس کا جو معالج ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس کو کیا بیماری ہے یا اس کی وجہ کیا ہے. تو بعض اوقات تو یہ کہ اگر وہ جو گلینڈ ہے جو بند ہو گیا یا جو نالی ہے جو بند ہو گئی ہے،
اس کو کھولنے کے لیے اس کی سرجری بھی کرنی پڑتی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز پہ منحصر ہے کہ بچے کی کنڈیشن کیسی ہے. اچھا, اور میرے خیال سے یہ تصویر جو آپ لائے ہیں یہ ہے کہ ٹیسٹ کرانا چاہیے. کتنے دنوں پہ بچوں کا ٹیسٹ کرانا چاہیے؟ دیکھیں, اگر تو بچے کو کوئی پرابلم نہیں آ رہا یا کوئی ٹیچرز کی طرف سے یا آپ نے خود ایسا کوئی سمٹم نہیں اس کی علامت فیل کی کہ بچے کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے, تب تو ٹھیک ہے. لیکن نارملی اگر آپ کا بچے کو کوئی کمپلین یا مسئلہ نہیں بھی آ رہا تو 1 ایئر کے بعد آئی ٹیسٹ کروا لینا چاہیے, تاکہ کیونکہ میں بھی آج کل ایک تو کمپیوٹرز کا دور ہے, اسکولز میں بھی اس چیز کا برڈن ہوتا ہے, ہر وقت بچوں کے پاس بھی موبائل ہوتے ہیں, گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں, تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ 1 سال کے بعد آپ ٹیسٹ کروا لیں اگر اس کو کوئی نہیں بھی پرابلم آپ کو نظر آ رہا بظاہر. ہر 1 سال پہ بچے کا ٹیسٹ کرا لینا چاہیے. اچھا, ایک مسئلہ اور ہوتا ہے بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ ایک آنکھ ان کی جیسے وہ ہلانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور دوسری آنکھ جو ہے وہ ہلکی سی ترچھی جا رہی ہوتی ہے. تو جیسے میں نے دیکھا ہے بچوں کو ڈانٹ کے بھی کہتے ہیں سیدھے دیکھو, ایک جیسے دیکھو, تو وہ کر لیتے ہیں اسے ایک طرف. تو یہ بھی کوئی پرابلم ہے؟ دیکھیں, یہ بھی ایک میجر پرابلم ہے جو آنکھ کے مسائل ہیں بچوں میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آنکھ تو بچے کی وہ سامنے یوں سیدھا دیکھ سکتا ہے ایک آنکھ سے, بے شک وہ رائٹ ہو یا لیفٹ ہو, لیکن جو ایک آنکھ ہے بے شک وہ دائیں ہو یا بائیں, وہ یا تو اس کے جو مسلز ہیں ان میں کچھ پرابلم آ جاتا ہے, جو وہاں پہ آئی کے مسل ہیں آنکھ کے ان میں پرابلم آ جاتا ہے. تو بچہ جو اپنا آئی ہے اس کو یا تو بالکل دائیں طرف ایک اس کا ویژن ٹھیک ہوگا, لیکن جو ایک والی آنکھ ہے اس کو یا تو بالکل اس طرف دیکھے گا بالکل بائیں طرف یا بالکل دائیں طرف ہوگا اس کی ایک جو آنکھ ہے بالکل, ہاں ایک جگہ نہیں, ایک سائڈ پہ جا کے رک جائے گی. اچھا, یا تو اوپر چلی جائے گی یا نیچے آ جائے گی اس طرح سے. اچھا, تو یہ جو ہے پرابلم اس کے مسل کی ویکنس کی وجہ سے, یا پھر جو مسل نے برین تک ایک سگنل دینا ہوتا ہے دماغ تک, وہ پراپر نہیں جا رہا ہوتا, تو یہ وہیں پہ اس کی ایک آنکھ دائیں بائیں اوپر نیچے کہیں ٹھہر جاتی ہے.